Assalamu alaikum everyone and welcome to the voice of home economist. I'm your host Ibaf Rasat. آج اس انٹرویو میں آپ کے ساتھ ایک ایسی شخصیت کو متعارف کرانا چاہوں گی جنہوں نے ہمیشہ بے خوف ہو کے سچ کی تلاش کی ہے، مشکل سوالات اٹھائے ہیں اور عوام کو وہ خبریں دی ہیں جو ان تک پہنچنی چاہیے تھی۔ جی ہاں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی، اینکر اور تجزیہ کار حامد میر صاحب۔ سیاست کے بدلتے رنگ، معیشت کے اتار چڑھاؤ اور آزادی صحافت جیسے اہم مواد پر ان کی گہری نظر ہے۔ آج ہم ان سے وہ تمام سوالات کریں گے جو عوام کی ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ آج ہم اپنے پوڈ کاسٹ کا پہلا سوال آپ سے کریں گے کہ آپ نے جرنلزم کا سفر کب اور کیسے شروع کیا؟ دیکھیے، میں نے جرنلزم ویسے تو شروع اس وقت کر دی تھی جب میں اسکول میں پڑھتا تھا۔ میں نے اسکول کے زمانے میں ہی مختلف اخبارات میں جو چلڈرن پیج ہوتا ہے بچوں کا صفحہ، اس پر لکھنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن جو میری باقاعدہ صحافت ہے وہ شروع ہوئی تھی جب میں نے بی اے کر لیا اور میرے جو والد محترم تھے پروفیسر وارث میر صاحب، ان کی ڈیتھ ہو گئی اچانک۔ تو اس کے بعد پھر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے تعلیم بھی جاری رکھنی ہے اور مجھے نوکری بھی کرنی ہے۔ تو میں نے پنجاب یونیورسٹی کے میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لے لیا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اس وقت ایک اپرینٹس کے طور پہ، یعنی کہ انڈر ٹریننگ سب ایڈیٹر کے طور پہ روزنامہ جنگ میں نے نوکری شروع کر دی سب ایڈیٹر کی۔ تو یہ اس طرح میرا سفر شروع ہوا۔ جنرل ضیاء الحق کا زمانہ تھا 1987 اور اب 2025 ہے۔ آپ گن لیں کتنے سال ہو گئے۔ اچھا، آپ آج اس انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن میں تشریف لے کے آئے، آپ کا کیا رد عمل ہے کہ کیسا فنکشن تھا اور آپ کو کیا تاثرات حاصل ہوئے اسٹوڈنٹس کی طرف سے اور ٹیچرس کی طرف سے؟ دیکھیں، یہ جو انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن ہے، مجھے نہیں توقع تھی کہ یہ اتنا اچھا کالج ہوگا اور یہاں پر ایک بیت بازی کا جو مقابلہ ہے اس کو ارینج کیا گیا تھا۔ انٹر کالجیٹ مقابلہ تھا، 12 مختلف کالجز کی ٹیمیں تھیں۔ تو جو آپ کے کالج کے اسٹوڈنٹس تھے اور دیگر کالجز کے اسٹوڈنٹس بھی آئے تھے۔ آرگنائز آپ کے کالج نے کیا، ہوسٹ آپ کا کالج تھا، بہت اچھے انتظامات تھے۔ آپ کی پرنسپل صاحب اور جو اسٹاف ہے انہوں نے بہت محنت سے اس پورا جو کمپٹیشن تھا اس کو ارینج کیا۔ لیکن جو اس سے بھی زیادہ جو متاثر کن چیز تھی وہ آپ کے کالج اور دیگر کالجز کے جو اسٹوڈنٹس تھے، تو ان کا جو شعری ذوق ہے، یعنی کہ جو ان کی جو پوئٹک سینس تھی، اس نے مجھے بڑا امپریس کیا۔ بیت بازی کا جو مقابلہ ہے وہ جب ختم ہو گیا تو اس کے بعد جو آڈینس تھی اس سے میں نے پوچھا کہ آپ میں کوئی شاعر ہے جو خود شاعری کرتا ہو؟ میرا خیال تھا ایک آدھا ہوگا۔ وہ ایک آدھا نہیں تھا، وہ 2-3 بھی نہیں تھے، وہ 8-10 بھی نہیں تھے، وہ 30-40 سے بھی زیادہ لوگ تھے، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی۔ یہ میرے لیے ایک بڑی حیران کن بات تھی، کیونکہ میرا تو یہ امپریشن تھا کہ یہ جو ہمارے نوجوان ہیں، نئی نسل ہے، یہ تو شعر و ادب سے ان کا بہت دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ تو ہم غلط ثابت ہو گئے۔ اچھا، اب ہماری اوپینین بنتی ہے سوشل میڈیا کو دیکھ کے کہ سوشل میڈیا پہ جو ینگسٹرز ایکٹیو ہیں تو وہ ایک دوسرے کی ٹرولنگ کرتے رہتے ہیں، یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف یا کسی کے حق میں وہ ٹویٹس کرتے رہتے ہیں، یا فیس بک پہ بھی لڑائی جھگڑا چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ مجھے حیرانی ہوئی ہے اس بات کی، اور اٹ واز اے پلیزنٹ سرپرائز فار می کہ آپ کے کالج اور دیگر کالجز کی جو بچیاں بھی تھیں اور جو بچے بھی تھے وہ خود شاعری کرتے ہیں اور بڑی اچھی شاعری کرتے ہیں۔ اچھا، جو شاعر ہوتا ہے نا، اب ایک فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے یا اسٹوڈنٹ ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، تو اس نے اگر مجھے ایک اپنی غزل سنائی ہے، تو جب وہ غزل سنا رہا ہے تو اس کی غزل میں جو میسج ہے اور جو اس کا شعری تلفظ ہے اور جو اس کے الفاظ کا چناؤ ہے، اس نے جو قافیہ ردیف ملایا ہوا ہے اور جو اس کا جو خیال ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے گھر کا ماحول کیا ہے اور اس کے اساتذہ کرام کیسے ہیں۔ تو جو میرے لیے آج سب سے امپریسو چیز تھی وہ یہ تھی کہ درجنوں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ خود شاعری کرنے والے نکلے اور ان کی اپنی شاعری تھی، اور ان کے بعد پھر جو ٹیچرز تھے انہوں نے کہا ہماری بھی سنو، تو ٹیچرز بھی شاعر نکلے۔ تو میں اتنا امپریس ہوا ہوں، بلکہ اس سے میں صرف امپریس نہیں ہوا،
بلکہ میرا جو ہے نا خون بڑھ گیا آج. اور وہ جو لوگ کہتے ہیں نا پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں, پاکستان چھوڑ کے چلے جاؤ, تو اب میں ان کو چاہوں گا کہ میں دکھاؤں کہ دیکھو کہ یہ انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن اسلام آباد جو ہے, اس میں ایک مقابلہ بیت بازی ہوا تھا, اور مقابلہ جب ختم ہو گیا تو اس کے بعد جو آڈینس میں شاعروں کی بھرمار تھی, اور وہ ایسے کوئی بھرتی کے شاعر نہیں تھے, وہ بڑے اچھے شاعر تھے. تو بہت بہت شکریہ آپ کے کالج کا کہ انہوں نے اتنا اچھا مقابلہ بیت بازی کروایا, اور اس کی وجہ سے مجھے ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کا یہ پہلو دیکھنے کا موقع ملا جو کہ اوجھل تھا, پہلے مجھے نہیں پتا تھا. اور اب دیکھیں نا آپ کے بھی چہرے پہ جو ذہانت ہے وہ نظر آ رہی ہے, اور یہ وہی ذہانت ہے جو کہ ہمیں اور پاکستان کو بہت آگے لے کے جائے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا. لاسٹلی ہمارا ایک یوٹیوب چینل ہے دا وائس آف ہوم اکانومسٹ, آپ یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, جو وائس آف ہوم اکانومسٹ ہے یہ ایکچولی آپ کا جو کالج ہے یہاں پہ ہوم اکنامکس بھی پڑھائی جاتی ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. میرا میسج یہ ہے کہ اپنے اساتذہ کرام جو ہیں ان سے وہ سب کچھ سیکھ لیں جو کہ آپ کو سیکھنا چاہیے. اگر آپ اس کالج میں جو کورس پڑھایا جا رہا ہے, جو یہاں پہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں, اگر آپ وہ سیکھ لیں تو آپ کو دوران تعلیم ہی آپ کے روزگار کا بندوبست ہو جائے گا. آپ کو نوکری کے لیے نا ڈگری ہاتھ میں لے کے تو مختلف جگہ پہ جا کے انٹرویوز نہیں دینے پڑیں گے, کیونکہ میں بہت پریشان ہوتا ہوں جب میرے پاس نوجوان لڑکے لڑکیاں آتے ہیں, ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں, ایم اے, ایم ایس سی, سم ٹائمز ایم فل, سم ٹائمز پی ایچ ڈی, اور ان کے پاس نوکری نہیں ہوتی. یہ جو آپ کا کالج ہے یہاں پر یہ سہولت موجود ہے کہ ابھی آپ کا جو فائنل سیمیسٹر ہے وہ ختم نہیں ہوا ہوگا, لیکن آپ کے ٹیچر جو ہیں وہ آپ کو اتنا کمپیٹنٹ کر دیں گے کہ آپ اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں, آپ انٹرپرینور بن سکتے ہیں. تو یہ جو کالج ہے, اس کالج کا یہ جو یوٹیوب چینل ہے وائس آف ہوم اکانومسٹ, اس کے ذریعے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انٹرپرینور بنیں, سرکاری نوکری کی طرف مت جائیں, اپنا بزنس شروع کریں, اپنی کمپنی بنائیں, آپ لوگوں کو روزگار دیں بجائے اس کے کہ آپ نوکری کے لیے جگہ جگہ جائیں. تو یہ جو آپ کا کالج ہے اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی سے کم نہیں ہے, اور میں جانتا ہوں, مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے کالج کی جو بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی یہاں پہ زیر تعلیم ہیں, انہوں نے اپنا بزنس شروع کر دیا ہے. اور جو لوگ میری بات سن رہے ہیں, جو بچیاں یا بچے میری بات سن رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے آپ میں اسکل پیدا کریں. ڈگری بہت ضروری ہے, لیکن ڈگری کے بعد آپ کو نوکری کے لیے جگہ جگہ جانا نہیں پڑے گا. دوران تعلیم ہی آپ اپنے آپ کو اتنا اسکلفل بنا لیں کہ آپ ایک اپنا بھی روزگار کا بندوبست کریں اور دوسروں کے روزگار کا بھی بندوبست کریں. سر, جیسے کہ آپ نے ابھی بات کی بزنس کی, تو میں اس چیز میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی کہ ابھی ایک دن پہلے ہی NIC میں نے اپنا پچ کیا ہے آئیڈیا اباؤٹ بزنس. ہم لوگ ایک یونیکٹ بنا رہے ہیں یہاں سے فیس یونیورسٹی کے لیے کہ ہم لوگ سپلائز وغیرہ ان کو را مٹیریلس پرووائڈ کریں گے اسٹوڈنٹس کو. تو ہم نے ایک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اب ہم اس پہ کام کر رہے ہیں NIC کے ساتھ. دیکھیں, میں تھوڑے دن پہلے اسلام آباد کالج فار گرلز F62 میں گیا تھا, تو وہاں پر میں کچھ ایسی اسٹوڈنٹس کو ملا جو دن کے وقت اپنی کلاسیں پڑھتی ہیں, اور کلاسیں پڑھنے کے بعد وہاں پہ ایک بہت بڑا ایک ٹیکنالوجی پارک ہے, ادھر لیپ ٹاپ ہیں اور انٹرنیٹ کی سہولت ہے. تو وہاں سے انہوں نے اپنا آن لائن بزنس شروع کیا ہوا, اور انہوں نے یونیفارم پہنا ہوتا ہے اپنے کالج کا. تو ایک بچی جو ہے وہ کیک بناتی ہے گھر میں, دوسری جو ہے وہ کیک کی تصویریں جو ہے وہ پوسٹ کرتی ہے اپنی ویب سائٹ پہ. اس کو وہ آرڈر لیتی ہے, آرڈر لے کے وہ اپنی کلیگ کو بتاتی ہے, اپنی ساتھی کو بتاتی ہے, وہ کیک بناتی ہے, کیک کیسا بنانا ہے, اس کا کلر کیا ہونا چاہیے, اور اس پہ پکچر کون سی ہونی چاہیے, اور پھر وہ اس کو پیک کرتے ہیں اور پھر وہ آن لائن ہی اس کو ڈلیور کروا دیتے ہیں. تو اس سے میں نے پوچھا کہ آپ کتنے پیسے کما رہی ہو, تو اس نے کہا کہ ابھی میں نے شروع کیا ہے 25-30 ہزار میں نے کمانا شروع کر دیا ہے, تو ساتھ میں پڑھ بھی رہی ہوں. تو میں نے اندازہ لگایا کہ جب اس کی تعلیم مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد تو اس کی جو آؤٹ فٹ ہے وہ اتنی بڑی ہو جائے گی کہ یہ تو لاکھوں میں کھیلے گی. ٹھیک ہے نا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی بہت جلد ایک کامیاب انٹرپرینور بن جائیں. انشاءاللہ.
بہت شکریہ حامد میر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ یہاں تشریف لائے. Thank you very much and best of luck for all of you. And to our viewers, thank you so much for tuning in to the voice of home economist. امید کرتی ہوں کہ آپ کو حامد میر صاحب کی ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی اور آپ بہت انسپائرڈ فیل کر رہے ہوں گے. اگلی دفعہ کے لیے آپ ٹیون ان کریں انٹو the voice of home economist. اللہ حافظ.